آج یوم عاشور کی مناسبت سے ہم محرم پر پروگرام کر رہے ہیں اور اس میں ہمارا عنوان ہے آج کا مرثیے کا سفر۔ اردو شاعری کے اس نافذ سخن میں مرثیہ ایک اہم صنف ہے۔ اس کی جمع مراثی اور اس کا مادہ رسی یا رسو ہے، بمعنی میت پر رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا۔ عربوں کے ہاں مرثیہ گوئی اتنی قدیم ہے جتنی ان کی شاعری۔ عرب شعراء مرنے والے کے مناقب و محاسن پر اور ان کے اوصاف و کمالات بیان کرنے اور اس کی موت پر اپنے حزن و غم، رنج و الم اور درد و کرب کا اظہار کرتے ہیں اور اسے بڑا صدمہ ظاہر کرتے ہیں۔ قدیم عربی ادب میں محلل بن ربیعہ کے مرثیے مشہور ہیں۔ اسلام کے ابتدائی عہد بالخصوص عہد نبوی میں مرثیہ گوئی ہوئی۔ مشرکین نے اپنے مقتولوں پر اور مسلمان شعراء نے اپنے شہیدوں پر مرثیے لکھے۔ حضرت وسلم کے وصال پر لکھے جانے والے مراثی میں حضرت حسان بن یوسف بن ثابت کا مرثیہ بہت مشہور ہے۔ عباسی عہد میں مرثیہ نگاری نے ایک نیا رنگ اختیار کیا جو اس سے قبل عربی ادب میں معروف نہ تھا، اور وہ یہ کہ شہرہ شوب یعنی کسی شہر یا علاقے کے اجڑنے یا ویران ہونے پر مرثیہ لکھنا۔ عباسی خلیفہ عالمین کے قتل سے پہلے مامون کے لشکر کا محاصرہ کرنے کے بعد منجنیقوں سے شہر بغداد کو نذر آتش کر دیا گیا۔ اس المناک صورتحال پر شعراء نے بغداد کی تباہی پر مراثی لکھے۔ عربوں کی طرح دوسری مسلم اقوام نے بھی مرثیہ نگاری کی، خصوصیت سے ترکی، فارسی اور اردو میں مرثیے کی صنف کو بڑی وسعت نصیب ہوئی، اور فارسی سے شروع ہو کر اردو تک پہنچتے پہنچتے مرثیہ اہل بیت نے ایک منظم صورت اختیار کر لی۔ مرثیہ نگاری کو ہم 3 اقسام میں بیان کر سکتے ہیں: ایک شخصی مرثیہ، دوم قومی یا اجتماعی مرثیہ، اور سوم مذہبی مرثیہ۔ شخصی مرثیہ فارسی زبان کا پہلا شاعر رودکی ہے جس نے اپنے ہم عصر شاعر ابوالحسن بلخی شہید کی موت پر شخصی مرثیہ کہا، جس کا مطلع تھا: کاروان شہید رفت از پیش، زان ماں رفت گیر و ماں اندیش۔ قومی یا اجتماعی مرثیہ فارسی شاعر خاقانی نے 6 صدی ہجری میں جب ایوان مدائن کے کھنڈرات دیکھے تو ایک بڑا پرسوز و غمناک قصیدہ کہا ہے۔ اس قصیدے میں ایک قوم کی عظمت کے تباہ حال کھنڈروں پر المناک اشعار کہے، لہذا اس قصیدے کو ہم قومی یا اجتماعی قصیدہ کہہ سکتے ہیں۔ اس مرثیے کا آغاز یوں ہوتا ہے: ہاں این دل عبرت بیں از دیدہ نظر کن، ہاں ایوان مدائن را آئین عبرت داں۔ شیخ سعدی نے جو مرثیہ خلیفہ معتصم باللہ کے زوال کے بارے میں لکھا اسے ہم شخصی مرثیہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا شعر تھا: آسمان را حق بود گر خون ببارد بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین۔ مذہبی مرثیہ نگاری کا آغاز صفوی خاندان کے شاہ اسماعیل صفوی نے اوائل 9ویں صدی ہجری میں جب صفوی خاندان کی بنیاد رکھی تو اس نے شیعہ مذہب کو سرکاری مذہب قرار دینے کا اعلان کیا۔ شعراء کو بادشاہوں کی مدح میں قصیدے کہنے کے بجائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعات کو پرسوز انداز میں کہنے کی ترغیب دی۔ اس کی وجہ سے ایران میں مرثیہ گو شعراء کا ایک جم غفیر مارز وجود میں آیا، جنہوں نے سانحہ کربلا پر یا پھر اہل بیت کی منقبت پر قصیدے لکھے۔ اس طرح ایران میں مرثیہ نگاری کا آغاز ہوا۔ پھر صفوی دور سے قاجاری دور، پہلوی دور اور عصر حاضر تک کئی مرثیہ نگار مارز وجود میں آئے، جن میں محتشم کاشی کا نام مشہور ہے۔ مذہبی مرثیہ نگاری کی روایت ایران سے نکل کر پاکستان و ہند کی ادبیات میں داخل ہوئی، اور اہل بیت کا مرثیہ خصوصی طور پر اردو شاعری کا اہم جزو بن گیا۔ اردو شاعری میں بھی شخصی مراثی لکھے گئے۔ مثلا میر تقی میر نے اپنے ہم عصر عبدالحی طامہ کی عین جوانی کی موت پر مرثیہ لکھا، جو ان کے دیوان کے علاوہ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں بھی درج کیا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے اپنے صاحبزادے زین العابدین خان کی وفات پر اور دوسرا مرثیہ محبوب دل نواز پر لکھا۔
علامہ اقبال نے والدہ مرحومہ کی یاد میں جو نظم لکھی اس میں فلسفی ہونے کی بنا پر اپنے ماتم کو ماتم عالم بنا دیا۔ مولانا محمد علی جوہر کی گول میز کانفرنس کے موقع پر انتقال کو ابو الحسن حفیظ جالندھری نے ٹوٹی ہوئی کشتی کا ملاح کے عنوان سے مرثیہ لکھا۔ علامہ اقبال کی وفات پر غم انگیز نظموں کے مجموعے بیاد شاعر مشرق، بحضور شاعر مشرق اور اس کے علاوہ بحضور اقبال بھی شائع ہوئے۔ مرزا داغ نے دہلی کی تباہی پر شعرا شوب مسدس لکھی۔ مذہبی مرثیہ نگاری میں پہلا نام مرزا محمد رفیع سودا کا آتا ہے۔ انہوں نے شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو انسانیت افروز قدروں کی مثال ثابت کرتے ہوئے 21 سلاموں، 72 مرثیوں میں مفرد سے لے کر مسدس تک ہر ہیئت کے تجربے کیے۔ اب تک کسی شاعر کے مراثی، فرد، شعر، ثلاثی، رباعی، قطعات، مخمس اور مسدس تک کی صورتوں میں دستیاب نہیں ہوئے ہیں۔ صنف مرثیہ نگاری کے لیے انہوں نے نئے راستے نکالے، مضمون آفرینی، جدت ترازی اور ندرت تخیل سے کام لیا، رزمیہ مناظر کی تصویر کھینچی، واقع نگاری اور کردار نگاری کی اور مرثیے کی پاکیزگی کو ملحوظ خاطر رکھا۔ لکھنؤ میں مرثیہ اپنے نقطۂ عروج تک پہنچ جاتا ہے اس لیے کہ لکھنؤ کی عام تہذیبی، علمی اور ادبی زندگی کا دخل ہے۔ لکھنؤ کے حکمراں شیعہ تھے، انہوں نے مراسم عزاداری کی سرپرستی کی، امام باڑے بنوائے، کربلائیں اور شہیدوں کے مقابر کی نقول تعمیر کروائیں، خود سوگ منایا، درباریوں اور عوام کو اس کی جانب مائل کیا۔ لکھنؤ کے اس ماحول نے مرثیہ گویوں کی ایک کثیر تعداد پیدا کی، ان میں خلیق، فصیح، ضمیر اور دلگیر کے جیسے نمایاں مرثیہ نگار پیدا ہوئے۔ خاص طور پر خلیق اور ضمیر کے سلسلے سے مرزا سلامت علی دبیر لکھنوی اور میر ببر علی انیس جیسے کاملین فن پیدا ہوئے، اور یہ بات ببانگ دوحل کہی جا سکتی ہے کہ انیس اور دبیر جیسے مرثیہ گو شعرا کے بعد ان کے پائے کا مرثیہ کہنے والا کوئی اور نظر نہیں آتا۔ خواندہ انیس میں مرثیہ کہنے والے اور بھی کچھ نظر آتے ہیں، مثلا ان کے چھوٹے بھائی میر مونس اور ان کے صاحبزادے میر خورشید علی نفیس بھی صاحب دیوان شاعر ہوئے، مگر بھلا وہ بات کہاں مولوی مدن کسی ان کے بعد کے دور کے مرثیہ نگاروں میں شاد عظیم آبادی، اثر لکھنوی، نسیم امروہوی، عزیز لکھنوی اور جوش ملی آبادی کا نام آتا ہے۔ خاص طور پر مجموعہ جوش میں متعدد نظمیں ایسی ہیں جو مرثیہ ہونے کے باوجود روایتی مرثیوں سے منفرد ہیں۔ ان نظموں میں شہادت امام حسین کو ایک بلیغ استعارے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اسے زندگی کی گناگو مسائل سے ہمکنار کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے حوالے سے حیات و کائنات کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کی گئی۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کو بادشاہ مرثیہ گوئی میر ببر علی انیس کا ایک مرثیہ سناتے ہیں۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے۔ اس طرف لشکر آدھا میں سفارائی ہے، یہاں نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں۔ زخمی بازو ہیں، کمر خم ہے، بدن میں نہیں تاب، ڈگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے پاؤں سے رکاب، پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہیں آنکھیں پرآب، تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا آدھا کو جواب، شدت ذوف میں جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم جہاں سے گزر جاتے ہیں۔ برچی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو کشا جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے، گرد زہرا و علی گریہ کنا پھرتے ہیں، غل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں۔ لاکھوں تلواریں ہیں اور ایک تن اتھر، لاکھوں تلواریں ہیں اور ایک تن اتھر ہے، ایک مظلوم ہے اور ظالموں کا لشکر ہے، سینکڑوں خنجریں فولاد ہیں اور ایک سر ہے، یا نہ کوئی یار نہ ہمدم نہ کوئی یاور ہے، بات گھوڑے سے لٹکتی ہے اٹھا سکتے نہیں، سامنے اہل حرم روتے ہیں جا سکتے نہیں۔
ابھی مولا نے سر عز اٹھایا نہ تھا، نیزہ ایک چھاتی پہ مارا جو کسی نے ناگاہ، قسم گرنے لگے گھوڑے سے امام زیجا، آئی خاتون قیامت کی صدا، بسم اللہ، سامنے آئے علی خود سے گھبرائے ہوئے، دوڑے محبوب خدا ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، ایک جفا کیش نے پھر پہلو پہ نیزہ مارا، چھت گیا توڑ کے چھاتی کو کلیجہ سارا، پشت تازی پہ سنبھلنے کا نہ پایا یارا، گر پڑا خاک پہ وہ عرش خدا کا تارا، گردآلود قبائے شہ پرنور ہوئی، ریت زخموں کے لیے مرہم کافور ہوئی۔ جب تڑپنے کی بھی طاقت نہ رہی سرور کو، غل ہوا یہ کہ غش آیا خلف حیدر کو، فوج سے شور بڑھا کھینچے ہوئے خنجر کو، سب سے کہتا تھا کہ اب کاٹوں سرے سرور کو، خلف احمد مختار کا قاتل ہوں میں، کام میرا ہے اسی کام کے قابل ہوں میں۔ تیز کرتا ہوا خنجر کو گیا شے کے قرین، آسمان ہل گیا، تھرا گئی مقتل کی زمین، رو رو چلانے لگی زینب ناشاد و حزین، غشم بھی گھیرے ہیں میرے بھائی کو لئی، رحم زہرا کے پسر پر نہیں کھاتا کوئی، خاک سے بھی نہیں زخمی کو اٹھاتا کوئی، کس سے فریاد کروں جا کے میں دکھیا، ہے نہ محمد ہے نہ حیدر ہے نہ زہرا ہے، لاکھ دشمن ہے میرا بھائی ہے تنہا، ہے تیغوں سے کٹتا ہے زہرا کا کلیجہ ہے، سروے گلزار رسالت کو قلم کرتے ہیں، ہائے سید پہ مسافر پہ ستم کرتے ہیں۔ فتح کا فوج مخالف میں بجا نقارہ، غل ہوا قتل ہوا شیر خدا کا پیارا، بسنی سب نہیں گویا کا مجھ کو یارا، غم سے خون ہو گیا سینے میں کلیجہ سارا، کس سے اس درد مصیبت کا بیاں ہوتا ہے، آنکھیں روتی ہیں قلم روتا ہے دل روتا ہے۔